اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن کی مختلف صورتوں کی مختصر تشریح کے ساتھ حاضر ہیں، اور تفسیر قرآن کا یہ انداز سادے اور عام سلیس انداز سے اختیار کیا گیا ہے، جس میں ہم آج سورہ جمعہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے کہ سورہ جمعہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا۔ خود یہ بحث ہے کہ مکی اور مدنی سورتوں کی کیا نشانیاں ہیں۔ ان میں سے مختلف اقوال موجود ہیں۔ جو مکی صورتیں ہیں وہ مختصر بھی ہیں، اور ان میں زیادہ تر عقائدی بحثیں کی گئی ہیں، توحید، عدل، نبوت، قیامت سے متعلق، کیونکہ امامت جو ہے وہ رسول اللہ کے بعد کا پیش آنے والا مرحلہ تھا، تو اس کی اکثر یا زیادہ تر آیات جو ہیں وہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ اب اس میں تاریخی اختلافات موجود ہیں، تاریخی اعتبار سے ہم اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے۔ اس میں تقریباً 180 لفظ اور 720 حرف موجود ہیں۔ 108واں سورہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، جو سورہ تحریم کے بعد اور سورہ تغابن سے پہلے نازل ہوا تھا۔ اس سورہ کا نام سورہ جمعہ اس سورہ میں موجود ایک آیت سے اخذ کیا گیا ہے، من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب روز جمعہ اذان دی جائے تو پھر تجارت کو چھوڑ دو۔ اور پھر یہاں سے نماز جمعہ کی اہمیت کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورہ میں خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی خاص جو علامت ہے اور نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ میں نماز جمعہ کے حکم کو بیان کیا گیا ہے، اس میں خطیب کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری ہے، وہ انشاءاللہ جو گفتگو آئے گی تو عرض کریں گے۔ جو بنیادی مقاصد ہیں سورہ کے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اللہ کے اہداف کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو کس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، یعنی مقصد بعثت کیا تھا۔ دوسرا یہ کہ نماز جمعہ کے احکام کو اور دستور کو بیان کرے کہ یہ ایک سیاسی، اجتماعی، عبادی مرکز اور حکم ہے کہ جو تمام مسلمانوں کو ایک آگاہی اور ایک شعور دے رہا ہے۔ یہ دو بنیادی اس کے اہداف ہیں۔ اب اس میں پھر ذیل کے موضوعات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اہم ترین مطالب جو یہاں ذکر کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ کچھ نکات ہیں کہ جو یہاں پر فہرست وار ذکر کیے گئے ہیں۔ 5 قسم کے موضوعات ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا عقائدی موضوع ہے، مطالب ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں 2 اساسی محور ہیں۔ ایک یہ کہ تمام موجودات کا خدا کی تسبیح کرنا، خدا کو منزہ شمار کرتے ہوئے خدا کی تسبیح کرنا، جو پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرا عقائدی نقطہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے، جو دوسری آیت میں بیان ہوا ہے، وہ ہے ہدف بعثت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کی بعثت کا جو ہے وہ مقصد کیا تھا۔ اس کے بعد آ جائیے دوسرا جو اساسی نقطہ ہے، ہم نے کہا 5 نکات ہیں، دوسرا اساسی نقطہ کیا ہے، وہ یہ کہ اخلاقیات کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔
دو اخلاقی موضوعات کو یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ تزکیہ و تطہیر نفس رسول اللہ کی بعثت کا مقصد قرار دیا گیا ہے۔ وہ یزکیہم، تزکیہ کرتے ہیں وہ ان لوگوں کا جو ان کے امتی ہیں۔ دوسری آیت میں بیان کیا گیا ہے یہ، اور پانچویں آیت میں ان لوگوں کی مذمت اور سرزنش کی گئی ہے کہ جو کتاب آسمانی کو تو پڑھتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ توجہ رکھیے گا، جو کتاب آسمانی کو پڑھتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تیسرا بنیادی مطلب اور نقطہ جو اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے نماز جمعہ کی اہمیت، اور اس وقت اپنے کاروبار اور بازاروں کو اور دیگر مصروفیات کو ترک کرنا، اور ترک کرنے کے بعد نماز جمعہ میں شامل ہونا ہے، کہ جو آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک کی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ چوتھا جو بنیادی نقطہ یا مطلب یہاں پہ بیان کیا گیا ہے وہ ایک قصہ ہے جس کی جانب اشارہ کیا گیا۔ قوم یہود تورات پر عمل نہیں کرتے تھے، آیت نمبر 5 اور 6 میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پانچواں اور آخری بنیادی اور اساسی مطلب جو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے اور نکات ہیں کہ جو اس ضمن میں بیان کیے گئے ہیں، کہ رسول اللہ امی تھے، یعنی انہوں نے کسی کے سامنے نہ پڑھا نہ لکھا، کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کی، آیت نمبر 2 میں اشارہ ہوتا ہے۔ 2، ان لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ جو کتاب آسمانی تو پڑھتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، آیت نمبر 5۔ اور موت کا وہ اٹل اور عمومی قانون ہے کہ جو سب کے لیے لازم الاجراء ہے، اور یہ موت کا جو حکم ہے وہ موجود ہے، اور یہ موت جو ہے فنا نہیں ہے بلکہ ایک اور ہمیشہ رہنے والے جاوید اور زندہ عالم کے لیے دریجہ اور در ورودی اور انٹرنس ہے۔ یہ آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوا ہے۔ یہ خلاصہ ہے سورہ جمعہ کا۔ اب آئیے خود سورہ جمعہ کے بارے میں، کہ سورہ جمعہ میں داخل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، کہ جو مالک و فرما روا ہے، قدوس یعنی ہر عیب اور نقص پاک ہے، عزیز یعنی صاحب عزت، اور حکیم یعنی حکمت والا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیہ مجیدہ میں تمام موجودات کی ما فی السماوات، ما یعنی جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور اس کی جانب اشارہ ہے۔ اور پھر 4 صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ اللہ کی صفت کیا بیان کی ہے؟ الملک القدوس العزیز الحکیم۔ وہ اللہ کون ہے جس کی تسبیح کی جا رہی ہے؟ مالک ہے، قدوس پاک ہے، عزیز صاحب عزت ہے، اور حکمت والا ہے۔ سورہ جمعہ بھی خدا کی یاد سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کو رحمان و رحیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ، اور مکتب تشیع کا عقیدہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے جزء سورہ ہوتا ہے، لہذا اگر کسی سورہ کو بسم اللہ کے بغیر پڑھا جائے تو وہ درست نہیں ہے، اس کا فقہی حکم موجود ہے۔ اس پہلی آیہ مجیدہ میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی جانب اشارہ ہے جو تمام موجودات کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کی 4 صفات کو بیان کیا گیا ہے۔
اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہم آتے ہیں یسبحو. یسبحو فعل مضارع کا صیغہ ہے. سبحہ اس کا روٹ لیٹر ہے، مادہ اصلی ہے، جس کا معنی بہت تیزی کے ساتھ پانی اور ہوا و فضا میں حرکت کرنا ہے، بہت تیزی کے ساتھ. اور اسی وجہ سے عبادات میں بہت تیزی کے ساتھ، خدا کی عبادات میں بہت تیزی کے ساتھ حرکت کرنے کو تسبیح کہا جاتا ہے. راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات القرآن الکریم میں اس کو لکھا ہے. اور یہاں پر مقصود کیا ہے؟ وہ گواہی دینا ہے، تسبیح یعنی گواہی دینا ہے کہ خدا پاک ہے ہر عیب اور نقص سے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ ایک عرفانی اور تکوینی در حقیقت انداز ہے گفتگو کا کہ جہاں تک ممکن ہوگا ہم اس کو بیان کریں گے. سماوات مادہ سماوو سے ہے، جس کا معنی بلندی اور بالا یعنی اونچائی ہے. اس بنا پر ہر اونچی چیز کو سما کہا جاتا ہے. یہ بھی التحقیق فی کلمات القرآن الکریم میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. اسی طرح زمین کے نچلے طبقات کو اور آسمان کے جتنے بھی سیارے و ستارے ہیں ان کو سماوات کہا گیا ہے. تفسیر نمونہ میں اس چیز کو آیت اللہ ناصر کرم شیرازی اور ان کے علمی گروہ نے اس چیز کو بیان کیا اس تفسیر میں. تیسرا نقطہ جو اس آیت مجیدہ میں نظر آتا ہے وہ ہے قدوس. یعنی قدوس کون سے مادے سے ہے؟ قدسہ سے ہے، جس کا معنی ہے بہت پاک. قدوس فعول کے وزن پر ہے، بہت پاک ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ معنوی طہارت مراد لی گئی ہے. مفردات راغب نے اور التحقیق فی الفاظ القرآن فی کلمات القرآن الکریم میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. عزیز، چوتھا جو نقطہ ہے وہ عزیز ہے. عزیز اور قدیر دونوں قدرت کا معنی رکھتے ہیں، لیکن عزت جو ہے زیادہ تر وہ کسی کے سامنے نہ ٹوٹنے کو، شکست نہ تسلیم کرنے کو، مضبوط و مستحکم ہونے کو، اور خصوصاً مخالفین کی نظروں میں صاحب عزت رہنے کو اور شکست تسلیم نہ کرنے کو کہا جاتا ہے. یعنی اس طرح کہتے ہیں عزیز ہے، یعنی وہ کسی کے سامنے نہ جھک سکتا ہے، نہ جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے، نہ شکست تسلیم کر سکتا ہے. لیکن قدیر جو ہے قدرت، وہ بھی ایک قسم کا قدرت کا اور عظمت کا معنی دیتا ہے، جو قدرت کے اسباب پر دلالت کرتا ہے. خدا قدیر ہے، قدرت یعنی ہر چیز اس کے اختیار میں، ہر سبب اس کے اختیار میں. لیکن جب خدا عزیز ہے یعنی عزیز ہے یعنی حتیٰ وہ ان وسائل کا بھی محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل ایبسلیوٹلی جو ہے نا وہ در حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ کسی کے سامنے نہیں ٹوٹ سکتا، نہیں جھک سکتا. یہ جو الفاظ کہہ رہا ہوں یہ خداوند عالم کے لیے اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ لغت کے اعتبار سے استعمال کر رہا ہوں. اللہ خداوند عالم جل وعلا کی شان اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ ہم اس کے لیے تصور کریں نعوذ باللہ کہ وہ کسی کے سامنے ٹوٹ سکتا ہے یا مثلا شکست تسلیم کر سکتا ہے. اللہ جل جلالہ و عز شانہ کی جو عظمت ہے وہ بہت عظیم ہے. اب آئیے ان نکات کی جانب اشارہ کرتے ہیں. یہاں پہ مفسرین نے بیان کیا ہے یہاں پہ یسبح للہ ما فی السماوات سے مراد کیا ہے؟ زمین آسمان میں جو کچھ بھی خدا کی تسبیح کرتا ہے. یہاں پر دو تین نکات مفسرین نے بیان کیے ہیں. یہ تین نظریات جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں تسبیح سے متعلق، کہ تسبیح کرتے ہیں. تسبیح موجود کسے کہتے ہیں؟ جو وجود رکھتا ہے، یعنی جماد ہو، نبات ہو، حیوان ہو، انسان ہو، چرند ہو، پرند، جو بھی وجود ہے، خواہ وہ وجود ظاہری اور حسی ہی کیوں نہ ہو،
یا جن میں ظاہری طور پہ حیات موجود نہ بھی ہو، جسے ہم پتھر کہتے ہیں، جمادات کہتے ہیں، یہ جتنے بھی موجود ہیں، موجودات ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب جو ہیں الفاظ کے ذریعے سے تسبیح کرتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ تسبیح یعنی خدا کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کائنات کے جتنے بھی موجودات ہیں وہ سب شعور رکھتے ہیں اور حمد اور تسبیح الہی کرتے رہتے ہیں، اور اس کو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک شمار کرتے ہیں۔ ان کا یہ تسبیح کرنا خود ان کے اپنی عالم اور دنیا سے مربوط ہے۔ ضروری کہ ایک پتھر اگر تسبیح کر رہا ہے تو اس کی تسبیح ہم سمجھیں، ایک حیوان اگر تسبیح کر رہا ہے یا ایک پودا تسبیح کر رہا ہے تو ہم اس کو سمجھیں نہیں۔ لہذا کہتے ہیں کہ ان موجودات کا تسبیح کرنا خود ان کی دنیا سے مربوط ہے، اگرچہ کہ ہم اسے نہ سمجھ سکیں۔ اور اس کے لیے مولانا رومی نے کہا ہے کہ گر تو را از غیب چشمی باز شد، بہت ذرات جہان ہم راز شد۔ اگر تمہاری غیب کی نظریں کھل جائیں، تم غیب کو مشاہدہ کرو تو تم دنیا کے عالم کے تمام ذرات کے ہم راز ہو جاؤ گے، ان کا راز جان لو گے۔ نطق آب و نطق خاک و نطق گل، ہست محسوس ہوا سے اہل دل۔ فرماتے ہیں پانی کا کلام کرنا ہو، یا خاک کچھ خدا کی تسبیح کرے، یا پھول خدا کی حمد و ثنا کو بیان کرے، خوب یہ صرف اہل دل کے حواس ہی محسوس کر سکتے ہیں، یہ ظاہری کان نہیں سن سکتے، بلکہ یہ اہل دل ہی در حقیقت ان کے قلوب محسوس کر سکتے ہیں۔ جملے ذرات در عالم نہان باتوں میں گویند روزان و شبان۔ یہ جتنے بھی ذرات ہیں عالم دنیا میں، عالم کائنات میں، یہ شب و روز تم سے کلام کریں گے۔ ما سمعیہم و بصریم و خوشیم، باشمان حرمان ما خاموشیم۔ ہم سننے والے بھی ہیں، ہم دیکھنے والے بھی ہیں، ہم یعنی صاحب شعور ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم تم انسانوں سے نامحرم ہیں۔ جب نامحرم ہوتا ہے انسان اس سے پردہ کر لیتا ہے، انسان اس کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ تم نامحرم ہو، چونکہ تم راز ہستی اور راز کائنات کو نہیں جانتے ہو، لہذا ہم جو ہیں وہ تمہارے سامنے اس حقیقت کو بیان نہیں کریں گے۔ یہ پہلا قول تھا۔ دوسرا قول مفسرین کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہاں پر الفاظ کے ذریعے سے تسبیح نہیں ہے، بلکہ زبان حال کے ذریعے سے تسبیح ہے۔ ایک زبان قال ہے، یعنی نطق کے ذریعے سے، الفاظ اور ملفوظات کے ذریعے سے، جس کو میں نے بیان کیا پہلا قول۔ دوسرا قول کیا ہے؟ وہ زبان حال کے ذریعے سے، یعنی ہر موجود در حقیقت خدا کی تسبیح کر رہا ہے اپنے حوالے سے، یعنی صورت حقیقی حمد خدا و تسبیح کرتے ہیں، نہ صورت مجازی۔ لیکن یہ مطلب جو ہے زبان حال سے سمجھا جا سکتا ہے، نہ الفاظ سے، اس لیے کہ تسبیح کا معنی خدا کو پاک شمار کرنا ہے ہر عیب اور نقص سے، اور اس پوری کائنات کا جو نظام ہے، منظم نظام، وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا خالق اور آفرینندہ جو ہے وہ ہر کسی کو نقص عیب سے پاک ہے۔ اس کا میکینزم یہ بتا رہا ہے، اس کی انجینئرنگ اس کائنات کی بتا رہی ہے، اس کی سائنس یہ گواہی دے رہی ہے کہ اس میں کوئی نقص عیب نہیں ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ بس حمد کیا ہے؟ حمد خدا کی صفات کمال اور اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اور تسبیح کیا ہوئی؟ تسبیح نے خدا کی صفات کو، اس کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ اور نظام جہان، نظام کائنات، سسٹم آف دا یونیورس جو ہے وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے زبان حال سے کہ خدا جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، وہ بیان ہے۔ یہاں پر ہمارے استاد جناب مولانا آغا جعفر نقوی صاحب نور اللہ مرقدہ الشریف، عالم اخلاق،
عالم بامعمل، عارف واصل، معلم اخلاق و عرفان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر موجود کا اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہی اس کی تسبیح ہے. یعنی ہر موجود، پتھر ہو، جماد ہو، نبات ہو، حیوان ہو، انسان ہو، اگر وہ اپنے مقصد حیات کے مطابق، فطرت کے نظام کے مطابق حرکت کر رہا ہے، چل رہا ہے، تو خدا کی تسبیح کر رہا ہے. جہاں وہ اس نظام کو چھوڑے گا وہ تسبیح چھوڑ دے گا. بس اس بنا پہ لازم و ضروری ہے کہ ہر موجود کا سسٹم جو ہے نا خود زبان حال سے بتا رہا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں. یہ گھڑی مثال کے طور پہ جو بنائی گئی ہے، یہ اپنے خالق اور موجد کی تسبیح کر رہی ہے کہ مجھے جس نے بنایا پرفیکٹ بنایا. اس کا ڈیزائن، اس کا شارپنیس، اس کا اسموتھنیس، اس کی چین، اس کا میکینزم، اس کا لاک، اس کی گھڑی، اس کی مشین، اس کا سیل، اس کی سوئیاں، اس کی در حقیقت خوبصورتی، اس کی بناوٹ، اس کا رنگ، یہ سب کیا بتا رہا ہے کہ مجھے پرفیکٹ بنایا گیا. مثال عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ کوئی آخری ماڈل نہیں ہے گھڑی کا کہ جس کو میں کہوں گا یہ آخری ماڈل ہے، اسی کے بعد نہیں. لیکن خداوند عالم نے جو انسان کو بنایا وہ آخری ماڈل ہے، بس اس کے بعد کوئی اس سے بہتر انسان نہیں ہو سکتا. اس کا پہلا انسان بھی اسی طریقے سے شاہکار تھا، اس کا اس دنیا کا آخری انسان بھی اس کا شاہکار ہوگا. اس میں کوئی اپ گریڈ ہونا نہیں کہ خدا کہے گا اب میں کوئی سافٹ ویئر چینج کر رہا ہوں نعوذ باللہ اور میں نیا انسان بنا رہا ہوں. یہ گھڑی کی مثال صرف سمجھانے کے لیے، وجہ اس سے بہتر گھڑیاں آ جائیں گی، ٹھیک ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ گھڑی کا وجود جو ہے وہ در حقیقت یہ بتا رہا ہے کہ خدا کا جو نظام ہے وہ بہت زبردست ہے. لہذا مرحوم استاد فرماتے تھے کہ ہر موجود کا نظام جو تسبیح کر رہا ہے، جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا. اور تیسرا جو نقطہ مفسرین نے یہاں بیان کیا ہے، قول بیان کیا ہے، وہ مرکب ہے زبان حال سے بھی، زبان قال سے بھی. یعنی تمام موجودات یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے تحت زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی خدا کی تسبیح کر رہے ہیں. یعنی زبان قال جو ہے، زبان حال اور زبان قال، یعنی تکوین اور تشریح ہے، یعنی دونوں مراد ہیں، تکویناً بھی اور تشریعاً بھی. تکویناً یعنی زبان حال سے، اور تشریعاً یعنی زبان قال سے. خوب، اس لیے کہ بہت سے موجودات ہیں جیسے انسان، وہ الفاظ سے خدا کی تسبیح کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، مثلا یہ تسبیح کر رہے ہیں. یا اردو میں ہم تسبیح کریں، خدا تو بہت اچھا ہے، تو نے ہمیں رزق دیا، تو نے کائنات کو بہتر بنایا، خدا تیری حمد و ثنا بجا لاتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں، یہ بھی تسبیح ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ذرات ہیں، یعنی موجودات، یعنی در حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں نباتات، یہ سب کیا ہیں، زبان حال سے خدا کی عظمت اور قدرت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کا سسٹم در حقیقت خدا کی عظمت اور قدرت کو بیان کر رہا ہوتا ہے. بس ہر موجود اپنی مخصوص زبان میں خدا کی حمد و ثنا بیان کرے. اگر وہ انسان ہے تو زبان قال سے تشریعاً، اور تمام موجودات اس کے علاوہ زبان حال سے تکویناً خدا کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. تفسیر نمونہ میں آپ اس کو جا کر تفصیل سے ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور ان تینوں اقوال میں سے جو جامع ترین قول ہے وہ تیسرا قول ہے کہ جتنے بھی موجودات ہیں سب اپنی اپنی زبان میں تکویناً یا تشریعاً، یعنی تکویناً زبان حال سے، تشریعاً یعنی زبان قال سے خدا کی تسبیح کر رہا ہے. پہلا نقطہ یہ ہو گیا. دوسرا نقطہ یہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے، لباس انسان بھی، انسان کے کپڑے بھی خدا کی تسبیح کرتے ہیں. کب تک؟ جب تک کہ وہ کثیف اور آلودہ اور میلے نہ ہو جائیں. توجہ رکھیے گا، میلے ہو جائیں گے لباس
کیا ہے اپنی تسبیح چھوڑ دیتا ہے۔ لباس کا کیا مقصد ہے؟ لباس پہنا جائے، لباس صاف ستھرا ہو تو وہ تسبیح کرتا ہے، یعنی اس کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے، اس کا جو فطری نظام ہے اس کا پورا ہو رہا ہے۔ لہذا جیسے ہی وہ میلا ہوتا ہے وہ اپنی تسبیح چھوڑ دیتا ہے، یعنی اب اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ المیزان سے بھی نقل کیا گیا ہے اور ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں بھی اس چیز کو نقل کیا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے کہ حتیٰ کہ وہ دیوار کی جس میں کوئی سوراخ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک صدا اور آواز ہے جو کان تک پہنچتی ہے، تو وہ بھی اس کی تسبیح ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ جو کہتے ہیں کہ یعنی پتھر ہے، سیمنٹ ہے، چونا ہے، لیکن اس کی بھی ایک تسبیح، اس کا بھی ایک شعور ہے۔ امام خمینی نے تفسیر رسول حمد میں بیان کیا ہے کہ پہلے لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ جو موجودات ہیں، یعنی مثلا آپ کی خدمت پودے، ان میں کوئی جان نہیں ہوتی، لیکن اب سائنس نے بتایا نہیں، ان میں جان ہوتی ہے، نمو ہوتی ہے، ان میں نشو و نما ہوتی ہے۔ اور پھر بہت سے سائنسدانوں نے ان کی آوازوں کو اور ان کی فیلنگز کو جو ہے نا وہ اپنے مشاہدات میں لیا ہے، حتیٰ کہ آپ ان سے باتیں کریں تو ان کی کیفیت اور ان کی نشو و نما میں ایک خاص تبدیلی اور ترقی دیکھی گئی ہے بنسبت ان پودوں کے کہ جن کو صرف پانی دیا جائے وہ نارمل انداز سے بڑھیں گے، لیکن وہ پودے کے جو پانی جن کو دیا جائے اور ان سے گفتگو بھی کی جائے، پیار و محبت کا اظہار بھی کیا جائے، تو ان کی نشو و نما میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ وہ دیوار کے جو اس میں کوئی سوراخ بھی کیا جائے تو اس کی بھی آواز آتی ہے، اور وہ آواز کیا ہے؟ وہ آواز در حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں تسبیح خدا کی آواز ہے۔ اور یہاں پر مراد کیا ہے؟ وہی تسبیح تکوینی ہے جو زبان حال سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح پاک و صاف لباس کی تسبیح کرنا وہ بھی زبان حال سے تکویناً ہے، اور یہ سب جو ہے وہ نظام قدرت میں خدا کی حکمتوں کی نشانیاں ہیں۔ تیسرا نقطہ جو ہمیں اس ابتدائی آیت میں ملتا ہے وہ واضح ملک ہے، ملک القدوس، جو ملک ہے۔ ملک جو ہے قدرت کو بھی اپنے دامن میں سمیٹتا ہے اور سرپرستی کو بھی، یعنی حکومت بھی اور مالکیت بھی۔ نور الثقلین، تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 168 میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی خدا کی مالکیت اور جہاں دنیا پر اس کی حکومت در حقیقت اعتباری اور قراردادی نہیں ہے بلکہ ذاتی ہے۔ ہماری یہ ملکیت جو ہے وہ قراردادی ہے، یعنی خدا کی مالکیت کے ذیل میں اس گھڑی کا مالک ہوں، لیکن یہ میری مالکیت اعتباری ہے، قراردادی ہے، ایگریمنٹل ہے، یعنی ایگریمنٹ کیا گیا ہے کہ میں اسے بازار سے اپنے پیسے سے خریدوں گا تو یہ میری ملکیت تصور کی جائے گی، اس کو کوئی اور نہیں لے سکتا۔ لیکن یہ جو میری ملکیت میں ہے یہ قراردادی ہے، قرار دیا گیا ہے۔ خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے تم دنیا میں ہو، یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہارا اختیار ہے، یہ تمہارا ارادہ ہے، تم اس چیز کو خرید سکتے ہو، لیکن خدا جو ہے وہ اس ملکیت کو ہم سے لے لے گا۔ لیکن خدا کی ملکیت اور دنیا پہ اس کی حکومت جو ہے وہ کسی کی قراردادی نہیں، کسی نے قرار نہیں دیا خدا کو، اس کی اپنی ہے۔ بس ہم کہتے ہیں کہ خدا کی مالکیت اور دنیا پہ کائنات پر اس کی حکومت، دنیا نہیں کائنات پہ اس کی حکومت جو ہے وہ قراردادی نہیں ہے بلکہ حقیقی اور تکوینی ہے، اس کی اپنی ہے۔ یعنی خداوند عالم تمام چیزوں پر احاطہ رکھتا ہے اور تمام چیزوں کا خالق ہے، پس حقیقتاً مالک اور حاکم جو ہے تمام چیزوں کا وہی ہے، اور تمام چیزیں اس کے حکم کے تابع فرمان ہیں۔ چوتھا نقطہ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہے حکیم کا۔ حکیم کا معنی کیا ہے؟ در حقیقت کسی چیز کو روکنا اور منع کرنا اس کی اصلاح کے لیے،
اب کسی چیز کو اس کی اصلاح کے لیے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حکیم ہے۔ یعنی حکمت جو ہے وہ حق تک پہنچنا ہے علم اور عقل کے ذریعے سے۔ اور خداوند عالم کے حکیم ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ خداوند عالم تمام موجودات کو جانتا ہے اور ان کو استحکام بخشتا ہے اور ان کو ان کے کمال تک پہنچاتا ہے۔ یعنی جو ان کا کمال ہے اس کے لیے اس نے ہر قسم کے ذرائع، وسائل، امکانات مہیا کیے۔ ہو نہیں سکتا کہ خدا جو ہے وہ امکانات مہیا نہ کرے، سب کے لیے مہیا کرتا ہے، اور بات ہے کہ ہم اس سے استفادہ نہ کریں۔ اب آتے ہیں یہاں پر کچھ پیغامات ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ تمام موجودات خدا کی تسبیح کرتے ہیں، اور پس ہر انسان جو ہے وہ اپنے دل کو اس تسبیح کے لیے آمادہ کرے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین آسمان کی تسبیح کر رہا ہے، اے انسان تو کی تسبیح نہیں کر رہا؟ جو کچھ بھی ہے، چرند و پرند ہو، جماد و نبات ہو، حیوان ہو، کوئی بھی، سب تسبیح کر رہے ہیں، اے انسان تو کیوں غافل بیٹھا ہے؟ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ خدا کی مالکیت قداست و پاکیزگی کے ساتھ اور اس کی قدرت حکمت کے ساتھ ہے۔ توجہ رکھیے گا، وہ مالک ہے لیکن پاک ہے، منزہ ہے، قدرت رکھتا ہے لیکن حکومت و تسلط بھی رکھتا ہے۔ لہذا تمہیں بھی ایسا ہونا چاہیے، اگر تم مالک ہو تو پاک بنو، اور اگر قدرت رکھتے ہو، گورنمنٹ رکھتے ہو، تو حکمت کے ساتھ بے جا استعمال نہیں۔ یہ جو آج ہم اپنی حکومتوں میں دیکھتے ہیں یا مختلف اداروں میں دیکھتے ہیں یا مختلف سطح پر ہمیں نظر آتا ہے کہ قدرت و طاقت مل جائے، پاور مل جائے، غلط استعمال ہوتا ہے، یہ حکمت نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے میں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں قدرت ملے تو حکیم بنو، یعنی جس کا جو کام ہے وہ اس کو اپنے کمال کے لیے استعمال کرے، اور مالک بنو تو پھر پاکیزہ بنو، آلودہ گناہ نہ ہو، آلودہ معصیت نہ ہو۔ انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں کنٹینیو کریں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔